السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سادی آج میرا یہ سوال ہے کہ ایک عام آدمی کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا جو مریض ہے اس کو جسمانی مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے یا نفسیاتی مسئلہ ہے، وہ اس مریض کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے یا کسی معالج کے پاس لے کر جائے؟ اچھا جی، بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پیشنٹ کو روحانی مسئلہ ہے، جسمانی ہے یا نفسیاتی ہے۔ تو یہ بات معاشرے کے لیے بڑی ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے مریض کو خواب آتے ہیں تو خواب اسے جسمانی مریض کی وجہ سے آ رہے، جسمانی مرض کی وجہ سے آ رہے ہوں تو لیکن آپ اسے روحانی کی طرف چیک کروا لیں، یا نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہو تو آپ اسے معالج کے پاس لے جائیں، جادو جنات والے کے پاس۔ تو یہ کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ انہیں روحانی مسئلہ ہے، جسمانی ہے یا نفسیاتی ہے؟ اب مریض کو خواب روحانی والے کو بھی آتے ہیں، جسمانی والے کو بھی آتے ہیں اور نفسیاتی والے کو بھی آتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ خواب بھی سیم آتے ہوں۔ اب ہم نے یہ چیز کیسے نوٹ کرنی ہے اور کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی اسے روحانی مسئلہ ہے، جسمانی مسئلہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، بندے آئے، کچھ کہنے لگے کہ ہمیں خواب میں یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا معدہ خراب، اپنے معدے کا علاج کر۔ پھر بندے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ خواب ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے ساتھ جو مسئلہ ہے یہ شیطانی خواب ہے، شیطان کی طرف شیطان تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے یا پریشان کرنا چاہتا ہے، یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ پھر ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے ایسے ایسے خواب آئے ہیں، خواب شاید کہ سیم تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے میں کچھ کلمات تمہیں سکھاتا ہوں، کچھ اذکار ایسے بتاتا ہوں جس کے پڑھنے سے یہ تیرے معاملے بہتر ہو جائیں گے۔ اب ہم نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے، اگر کسی بندے کو تینوں مسائل ہوں، مثلاً کہ ایک بندے کو یہ پکا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اسے یہ روحانی ہی مسئلہ ہے، اگر اسے بار بار برے خواب بھی آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، صرف ایک مرتبہ نہیں، نمبر دو اس کے اوپر خون کے چھینٹے بھی آ رہے ہیں، اور اس کے گھر میں اچانک سے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، بلا وجہ لڑائی جھگڑے، بلا وجہ گھر میں سمیل آنی شروع ہو گئی ہے، اور بلا وجہ کام ہوتے ہوتے رک گئے ہیں، اور اسے برے خواب بھی آ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اسے روحانی مسائل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ایک چیز ہے کہ جسمانی مسائل، جسمانی مریض کو بھی خواب آ رہے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ اس کے گھر میں معاملے بڑھے، اس کے گھر میں بھی لڑائی جھگڑا تھوڑا بہت شروع ہو جائے، وہ بیمار ہے، اس کی بات نہیں سنی جا رہی، تو اب آپ نے جب اس پہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن زیادہ پڑھ کے اسے پانی پلانا، تو اسے سکون ہونا شروع ہو جانا، جسمانی مریض والے کو اور نفسیاتی مریض والے کو۔ جب آپ نے قرآن زیادہ پڑھنا، پڑھ کے پانی پلانا ہے، اسے سکون ہونا شروع ہو جانا۔ اگر جب آپ نے جادو اور جنات والے مریض کو قرآن پڑھ کے پانی پلانا، اس کا پانی کا ذائقہ چینج ہونا شروع ہو جانا، اس کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جانی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مریض نفسیاتی ہے، مینٹلی طور پہ اس نے یہ چیز سن لی اب کہ پانی کا ذائقہ بدل جائے گا، پانی کا ذائقہ چینج ہو جائے گا، اب اس کے اوپر آپ پڑھے نہ پڑھے اس کا پانی کا ذائقہ چینج ہو جانا۔ اس نے کہا مجھے تو پہلے مسئلہ ہے، مجھے خواب بھی آ رہے ہیں، میرے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، ایسا بھی ہو رہا ہے، تو اس کی نفسیات کے لحاظ سے آپ نے چلنا ہے۔ یہ جو اچھے معالج کی یہ نشانی ہوتی ہے، اچھے معالج کی نشانی ہوتی ہے، اگر مریض کو نفسیاتی مسئلہ ہے یا جسمانی ہے یا روحانی ہے تو اسے اچھے طریقے کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، تو اسے گمراہ نہیں کرتا، اسے پریشان نہیں کرتا، اسے اس کا علاج اچھے طریقے کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بات یاد رکھ لیں، نفسیاتی مریض کو بھی خواب آ سکتے ہیں، جسمانی مریض کو بھی آتے، لیکن جو سب سے بڑی جو چیز ہے، نفسیاتی مریض کے کپڑے نہیں کٹ سکتے، نفسیاتی مریض کے اوپر خون کے چھینٹے نہیں آ سکتے، نفسیاتی مریض کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے قرآن کا پڑھا ہوا پانی پلایا تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، کچھ نفسیاتی مریض ایسے ہیں جس نے سن لیا کہ قرآن کا پڑھا ہوا پانی پینے کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے، کیونکہ اس نے سن لیا۔ آپ نے بغیر بتائے ہی انہیں پانی پلا دینا ہے کہ یہ پانی پی کے بتاؤ اس کا ذائقہ کیسا ہے، یہ پانی ویسے پی لو، وہ آپ کو خود بتا دے گا اسے نفسیاتی مسئلہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے۔ نمبر دو، اس کا علاج یہی ہے کہ جو طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن کو زیادہ پڑھا کرو، اس میں روحانی جو بھی مسائل ہیں اس کے لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی ہے، فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ، فلق ناس ہے۔ ان دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پینا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ سکون عطا کر دے گا۔
تو کسی بابے کے پاس، کسی ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جہاں پہ آپ کا ایمان بھی خراب ہوتا ہے، جہاں آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور جہاں آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اللہ کے سامنے رجوع کرنا ہے، اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور رحمت سے یہ معاملے بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے۔